درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دستار بندی کا بھی جلسہ ہے اور ہمارے برادر زادے محب گرامی مولانا سید معیز اشرف کا یوں سمجھیے کہ دستار فضیلت کا استقبالیہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں الولد سر لابی کے تحت اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلائے، اور ویسے بھی ان کے اندر بڑا یونیک ٹیلنٹ ہے اور ہم پورا خانوادہ ان سے بہت امید رکھتا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ اس شہر کو جس شہر میں ان کے جد مکرم حضور اشرف العلماء نے سنیت کی ایک ہوا عام کی، اس شہر میں یہ مزید آبیاری کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلم چل رہا ہے، اور بمبئی میں جب میں تقریر کرتا ہوں تو جلسے کی سہانی گھڑی سے زیادہ خود اپنی گھڑی دیکھتا ہوں، اس لیے کوشش کیجئے گا، یہ سب میں راستہ ہے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، لیکن آپ اپنی نظروں کو ٹکائے رکھیے۔ قرآن مقدس کا چوتھا پارہ ہے اور اس کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک کا ارشاد والا شان ہے اور مخاطب ہم سب ہیں۔ فرما رہا تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں۔ یہ سلسلہ بند کر دیجئے، غریبی میں آٹا گیلا نہ کرو، ٹائم ویسے ہی کم ہے۔ تم بہترین امت ہو، لاجواب امت ہو، میچلس امت ہو، بے نظیر امت ہو، فینومینل ہو، پرٹیکولر ہو، اوسم ہو، آؤٹسٹینڈنگ ہو، مائنڈ بلوئنگ ہو، تمام امتوں میں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے، اخرجت اے اظہرت، کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ اہل سنت کا مجمع ہے، اور ہر سنی کسی نہ کسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب اگر مرید کی تعریف کر دیں تو مرید پچا نہیں پاتا۔ پیر صاحب نے میری تعریف کی ہے، لگتا ہے میں کچھ ہوں۔ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی، منو ویگیانک روپ سے، نفسیاتی طور پہ انسان بڑا تعریف پسند ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ دادا پیر اگر کسی کے خواب میں آ کے، سپنے میں آ کے اپنا کہہ دیں، ارے تب تو پورے وڈالہ میں شور مچا دے گا کہ میرے دادا پیر میرے خواب میں آئے، میری تعریف کی، اب تو سمجھ میں کچھ ہوں۔ مگر سچی بات ہے کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، وہ خود بخود بڑا ہو جاتا۔ یہی وجہ، اب میں کسی پتلی گلی میں نہیں جاؤں گا، سیدھے میں ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں، کیونکہ پتلی گلی لوپ لائن میں جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو بالکل اپنی توجہ کو بالکل جمائے رکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک تعریف نہ ہوئی تھی، پیر کی نظر کا تیر نہ چلا، دنیا نے پہچانا نہ تھا۔ کوئی بڑے مولانا صاحب کہتا تھا، کوئی بڑے مولوی صاحب کہتا تھا، کوئی بڑے مفتی صاحب کہتا تھا، مگر خاتم الاکابر شاہ آل رسول احمدی نے تعریف کر دی تو احمد رضا نہیں، سنیوں کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ تعریف کرنے والا بڑا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر کسی کی تعریف مخدوم سمنانی کر دیں، اندازہ لگا پاؤ گے اس کا؟ قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی قدس سرہ، ارے یہ تعریف کر دے تو عبدالرزاق مخدوم الآفاق ہو جائے۔ غریب نواز اگر تعریف کر دے
سوچ سکتے ہو؟ جس کی تعریف خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ ولایت کے شکفتہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستان، خواجہ معین الدین حسن سنجری. ارے تعریف تو بڑی بات، صرف گلے سے لگا لے تو قطب الدین قطب الاقطاب ہو جائیں. وہ تعریف کر دیں تو فرید الدین گنج شکر ہو جائیں. وہ تعریف کر دیں تو تو حضرت نظام الدین سلطان المشائخ ہو جائیں. وہ تعریف کر دیں تو سراج الدین آئین ہند ہو جائیں. وہ تعریف کر دیں تو علاء الحق گنج نبات ہو جائے. اور اگر وہ تعریف کر دیں تو اشرف جہانگیر غوث العالم ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور سید المشائخ، سادات کچوچا مقدسہ. پھر اگر کسی خوش نصیب میں، ہم لوگ سنی ہیں، اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، تو میں بھی وہی کر رہا ہوں. کسی کی تعریف اگر غوث پاک کر دیں، اندازہ لگا پاؤ گے؟ آئے بولو کون؟ پیر پیرا میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، عارف الاسرار والرموز والمعانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی. اے بمبئی کے غیور سنیوں، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر دادا پیر غوث اعظم تعریف تو بڑی بات، صرف اپنا قدم ولایت کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دے تو اس پر بھی ولایت ناش کرنے لگے. تعریف کرنے والا بڑا. کسی خوش نصیب کی تعریف اگر مولا علی کر دے، ارے بولو بھائی، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، خیبر شکن شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی بن ابی طالب. ارے مدینے کی بہار گواہ کہ علی نے، توجہ، علی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت ناز کرنے لگی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت ناز کرنے لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا، خاندان بہت تیزی کے ساتھ حسین. مولانا ابھی بڑی محنت کرنا، رک جاؤ. کسی کی تعریف، اللہ اکبر، ربنا یا مولانا وجعلنا منہم. کسی کی تعریف اگر نبی کر دیں، اتنا دھیرے سے کام نہیں چلے گا، نبی کر دیں، وہ نبی جن کے در کے گدا ہے سبھی، راحت قلب و سینہ، کہہ دو سرکار مدینہ، رحمت و نور کا خزینہ، علم و حکمت کا گنجینہ، جناب نوح کا سفینہ، ارے خوشبودار جن کا ہو پسینہ، یعنی احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف تو بڑی بات، حدیث کے الفاظ دوستو گواہ ہے کہ صرف مسکرا کر، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، مسکرا کر نبی نے دیکھا تھا ابو بکر پہ صداقت ناز کرنے لگی، جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی، حضرت عثمان کو داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی، اور مولا علی کو امت کا مولا بنایا تو ولایت ناز کرنے لگی. مگر اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک جملہ ضائع نہ ہو. اے شمع نبوت کے پروانوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی. اے مصطفیٰ جان رحمت کے جانی ساروں، اے نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والوں، اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، تو بول دو یار، اور آسان کر دوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت. لگتا اور آسان کرنا پڑے گا، چلیے ٹھیک ہے. اے اہل سنت والجماعت،
میں اور بھی آسان کر سکتا ہوں، کروں؟ اے سنیوں، اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر پاؤں گا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو۔ اے سنیوں، توجہ چاہوں گا، جملہ ضائع نہ ہو اللہ کے لیے۔ اے خوش بختوں، اے اچھی قسمت والوں، اے اچھے بھاگیہ والوں، تم اپنی قسمت، توجہ، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم، جتنا فخر کرو کم، جتنا پراؤڈ کرو کم، جتنا گرو کرو کم۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے۔ اور کیا کہہ کر کی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، تمام امتوں میں you are the greatest followers، تمام امتوں میں سب سے شاندار ہو، لاجواب ہو، بے مثال۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف صبح سے لے کے شام تک توجہ چاہوں گا، سورج نکلنے سے لے کے ڈوبنے تک، یہ جو 12-13 گھنٹہ ہے، اس میں تم کتنا گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہو، کتنا اوپر نیچے، کتنا ٹیبل کے اوپر سے، کتنا ٹیبل کے نیچے سے، کتنا گھوٹالا، صرف اسی کا خیال کرو اور ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو، بالکل نہیں۔ فجر کا وقت ہے، چادر تانے سو رہے ہیں، ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، عصر کے وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت کسی چائے خانے میں بیٹھے ہیں، عشاء کے وقت گپیں ہانک رہے ہیں۔ کیا ہم اس قابل ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ ارے یار، جسم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو مار دیں تو بمبئی کے سب سے بڑے اسپتال میں اس کا علاج ہوگا۔ پھر بھی کتنے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ جسم میں طاقت رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھتے۔ کیا ہم اس لائق ہیں؟ پیسہ اتنا ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان، پھر بھی کتنے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ پاسپورٹ پہ دبئی، لندن، امریکہ سب مہر ہے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ بس ہم لوگ الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے اپنے کرم سے بچائے رکھا ہے، جن کے وجود سے آسمان کے ستون قائم ہیں، میں ان نفوس قدسیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، دادا مسلمان، اس لیے ہم مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان، ہمارے کان میں اذان دی گئی اس لیے ہم مسلمان، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ہمارا نام رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ ہندی صرف ایک بھاشا ہے، نام رکھنے میں حرج نہیں تھا۔ کسی مسلمان کا نام چندر پرکاش رکھا جائے، کوئی مفتی صاحب نہیں ٹوکیں گے۔ آپ چلے جائیے سدرن ایشیا میں، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، وہاں لوگ اپنی مادری زبان میں بچوں کا نام رکھتے ہیں، لیکن ہماری پہچان یہ کہ ہم نے اردو، فارسی، عربی چنا، بس یہی پہچان رہ گئی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ اور بتاؤں، بمبئی میں ہوں اس لیے مثال اچھی لگے گی سننے میں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، یہی ہماری لائف اسٹائل ہے۔ اسی لیے میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم امام ہمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے،
اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا، اگر وہ کسی گھٹنا میں مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. Unfortunately, we are just like a photocopy of Muslims. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ صرف اگر پوچھا جائے، حضرت بڑی معذرت کے ساتھ میرے بزرگ ہیں، چچا ہیں، میں بہت زیادہ اوپن نہیں ہو پاؤں گا، لیکن یہ مثال دینا ضروری ہے. اگر کوئی ایک پہچان بتائی جائے ہماری جو قدر مشترک ہے سب میں، تو وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا ہے، ہم مختون. اس سے بڑی ظاہری جو ہے پہچان آج ہمارے پاس نہیں رہ گئی. یاد رکھنا بمبئی والوں، توجہ چاہوں گا، ہم وہ مسلمان نہیں جنہیں دیکھ کے رب نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت. ہم ان صحابہ کی طرح نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. وہ صحابہ جنہوں نے روما کا غرور مٹی میں ملا دیا. وہ صحابہ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ گئے. وہ صحابہ جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے. وہ صحابہ جن کا چہرہ دیکھ کر، توجہ، قدس کا پادری بھی چابی قدموں میں رکھ دے. ارے وہ صحابہ جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج العلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ. ایسی جماعت کہ اس نیل گگن نے کبھی ایسی جماعت نہیں دیکھی ہوگی. وہ صحابہ، اللہ اکبر، ارے جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ جماعت صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن الانصار والمہاجرین. وہ صحابہ جن کے لیے کہا جائے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ صحابہ جو کلہم عدول ہیں. وہ صحابہ جن کے لیے نبی فرمائے اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وہ صحابہ جن کے لیے آقا فرمائے اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر. وہ صحابہ جن کے لیے مصطفیٰ کا فرمان ہو کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اتنی مقدس جماعت. ارے صرف صدائے، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، صرف صدائے الرحیل سنا تھا کہ گھر سے نکلو، گھر سے نکلو. اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر سہاگ کی رات میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے وہ صحابہ. ارے جو صرف دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھ دے تو روانی کا میزان بدل جائے. وہ صحابہ ارے جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں سے سامنا ہوا تو نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، بلکہ فرق استشہاد میں اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. آپ ذرا سوچیں، یہ لوگ تھے جنہیں دیکھ کے ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا گیا.
ورنہ ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں. ہمارا عالم تو آج بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے. ایک مرید آیا حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں, توجہ چاہوں گا علماء, مرید تھا, آیا کا حضور یہ حجاج بن یوسف جو اتنا ظالم سلطان ہے, اللہ اسے کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ نام سنا ہے حجاج بن یوسف کا؟ حجاج بن یوسف کا نام کئی لوگوں نے سنا, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے چونی نے بھی نہیں سنا ہے, تو چلو پھر تھوڑا سا سن لو. اتنا ظالم بادشاہ تھا, حاکم تھا, گورنر تھا, لیکن بادشاہت کا عالم یہ تھا کہ جس گرو, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, جس گرو کی صحبت میں رہ کر اس نے اپنی راجنیتی کو پروان چڑھایا, اسی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. ایسا تھا حجاج بن یوسف. اور سنیے, گرو جی کے زمانے میں جو چاندی اور سونے کے درہم و دنانیر چلتے تھے, انہیں ٹگلا کر, پگھلا کر, اور ماڈرن زبان میں کہا جائے تو ڈی مونیٹائز کر کے, نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا حجاج بن یوسف. اتنا ظالم تھا. اس زمانے میں سب سے بڑا میڈیا جو ہے وہ مسجدیں کہلاتی تھی. آج بھی اگر مسلمان اپنی مسجدوں کا صحیح استعمال کرے تو انہیں سوشل میڈیا کی بھی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے, اسی لیے اسے جمعہ کہا گیا, جس میں جمعیت ہو, لوگ گیٹ ٹوگیدر ہوں اور دل کی بات دل والوں تک پہنچ جائے. اس نے کیا کیا تھا حجاج بن یوسف نے کہ ساری مسجدوں کے ٹرسٹیان کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا. یعنی اس نے پورا میڈیا خرید لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ پورا میڈیا خرید لیا تھا. اور اگر کوئی مفتی صاحب یا کوئی امام صاحب اس کے خلاف بولتے تھے تو اس کے خلاف حکومت کی ایجنسیز لگا دیتا تھا اور ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال کے ڈیٹین کر دیتا تھا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں, آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ اگر جا رہا ہے تو جانے دو, لیکن بات حجاج بن یوسف کی ہو رہی ہے. اتنا ظالم بادشاہ تھا, اس کے ہاتھ صحابہ اور تابعین کے خون سے رنگے تھے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, جو ظالم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا, کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے. حجاج نے بھی کیے. حجاج بن یوسف نے دو تو اتنے بڑے کام کیے ہیں کہ اگر اللہ نے اس کام کے بدلے اسے معاف کر دیا تو اس کا فضل ہے, اور معاف نہ کیا تو عدل ہے. پہلا کام یہ کہ اس نے قرآن پاک میں زبر, زیر, اعراب, نقطے وغیرہ لگائے کہ یہ با ہے, یہ تا ہے, یہ سا ہے, اس میں 3 نقطہ, اس میں 2 نقطہ, اس میں 1 نقطہ, تاکہ یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈونیشیا, سدرن ایشیا والے پڑھ سکیں. بہت بڑا کام ہے. اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ محمد بن قاسم کو اپنے زمانے میں روانہ کیا ہند کے لیے, جس نے سندھ کو فتح کیا. تو ایسا نہیں کہ جو ظالم ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا, کرتا ہے. حجاج نے بھی کیا. مگر صحابہ اور تابعین کا قاتل, خون پر راجنیتی کرنے والا حجاج. ایک دن ایک مرید آیا حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں, عرض کیا, حضور اللہ حجاج کو ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ توجہ چاہوں گا, ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور جلال اور جمال کے ایک مشترکہ رنگ میں ان کا چہرہ نظر آیا. فرماتے ہیں سن, توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا, سن, ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. Allah subhanahu wa ta'ala brought him because we have done a lot of sins. ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, اس لیے اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج کو ہمارے سروں پہ بٹھایا. بمبئی کے مسلمانوں بتاؤ, آج سے لگ بھگ تقریباً 13.5 پونے 1400 سال پہلے جو مٹھی بھر گنہگار تھے, انہیں دیکھ کر خواجہ حسن بصری کہہ رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے حجاج ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے. آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ ہم لوگوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟
یہ رات دن شراب کباب اور شباب پر دوڑنے والی نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ چند سکوں کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھولنے والے لوگوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نئی نویلی دلہن کے سامنے اپنی ماں کو دھکے مارنے والے چھوکروں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس قدر کردار کشی کرنے والے، بے حیائی کی طرف قدم بڑھانے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ نماز روزہ تلاوت چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے کے صبح و شام چیٹنگ اور چیٹنگ سرفنگ کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر تم یہ سمجھتے کہ ہم کسی آزمائش میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں، کسی سمسیا میں ہیں، تو تمہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، آنسوؤں کی گنگا جمنا بہاؤ۔ میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر توبہ کرتے ہوئے تم نے ندامت کے 2 بوند بہا دیے تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا دے۔ ضرورت ہے، ویسے ہم لوگ یہ بہت کم اصلاحی، بلکہ موقع ہی نہیں ملتا، ہم لوگ کی تقریریں عام طور پہ نکات پر زیادہ ہوتی ہیں، لیکن حالات ایسے آپ نے بنا دیے ہیں کہ ہم بھی مجبور ہو گئے بولنے، اور اب سدھر جاؤ، اب بھی نہ سدھرے تو کب سدھرو گے؟ تو یہ کلیئر ہو گیا نا کہ ہم اچھے امتی نہیں ہیں، لیکن یار ہے تو یہ امت اچھی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش تھی، لیکن یار کچھ تو تھے جو ان کی کشتی میں سوار تھے، اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ توجہ علماء کی توجہ چاہوں گا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت داؤد و سلیمان کی امتیں بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھی، لیکن یار کچھ تو تھے جو حضرت داؤد کے مزامیر پہ رقص کرتے تھے، کچھ تو تھے جو سلیمان کے تخت پہ ناز کرتے تھے، اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت جس کی فضیلت کی بات قرآن نے کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، وہ کیسی تھی؟ اور جب حضرت موسیٰ طور پہ گئے تو کیا حال ہو گیا سامری کے چکر میں اس امت کا۔ لیکن یار کچھ تو تھے جو دامن کلیم پکڑ کے دریائے نیل پار کر لیتے تھے، اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ توجہ چاہوں گا علماء کی۔ راز کیا ہے بمبئی والے؟ اللہ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو شکر کی دولت دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، حضرت یعقوب کو استقامت دی مگر خیر امت نہیں دی، جناب یوسف کو حسن و جمال دیا مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر دیا مگر خیر امت نہیں دی، یونس کو استقلال دیا مگر خیر امت نہیں دی، میرے رب نے جناب زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، یحییٰ کو ایثار کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، مولا نے جناب موسیٰ کو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی، حضرت عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی، اور ہم چاہے جیسے ہوں قیامت تک خیر امت، صبح قیامت تک ہم جیسی امت نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو میں اسی خیال میں الجھا تھا، رب کے کرم نے رہنمائی کی، بقائی صاحب دیکھئے گا، رہنمائی کی آواز آئی، کہا سن تو امت کو دیکھ رہا ہے، امت کو، اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا، نادان امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کس کو دیکھ؟ زور سے بولو۔
اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سن لینا، نبی کو دیکھ فرمایا سن، جس طرح گروہ انبیاء میں میرا نبی میرا محبوب سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تبھی تو ہمارے امام نے کہا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ میں سمجھتا ہوں حضرت کہ ان لوگوں کی، ان کا مشارن الیہ کون ہے نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ تبلیغ کے لیے شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں اس لیے اچھے ہیں۔ ان سے کہنا بے وقوفوں، ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں، ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے آقا لاجواب ہیں، ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے نبی بے مثال ہیں۔ ارے وہ نبی جس کے صحابہ پچھلے سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل، وہ نبی جن کی بیویاں پچھلی عورتوں سے افضل، تبھی تو خدا نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی بیوی کائنات نے نہیں دیکھی، عورتیں نہیں دیکھی۔ نبی کی نسبت سے ہر چیز اچھی، نبی جس مکے میں پیدا ہو وہ مکہ سب سے عظیم، جس مدینے میں تبلیغ کرے وہ مدینہ سب سے عظیم، نبی کے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر تمام صحابہ بعد الانبیاء میں سب سے عظیم، اور نبی کے حسن تمام بچوں میں سب سے عظیم، حسین تمام خاندانوں میں سب سے عظیم، نبی کی امت تمام امتوں میں سب سے عظیم، اور نبی پر اترنے والا قرآن تمام کتابوں میں سب سے عظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء سادات کچھوچا مقدسہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں سے آواز نکل رہی ہے؟ چلیے خیر، بہت تیزی کے ساتھ میں ٹائم ہے، الحمدللہ تیار رہیے گا آپ لوگ۔ میں تصویر کا اگر اجازت ہو تو ایک دوسرا پہلو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، خطبہ سے سنا ہوگا، ائمہ مساجد سے سنا ہوگا کہ پچھلی امتوں پر جو پہلے گزری اللہ کا عذاب آیا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ درمیانہ عذاب، اور کسی پہ تو اتنا بھاری عذاب کہ خود بھی گئے پوری دنیا لے گئے۔ ان کے جرم تو بہت تھے، too many blunders they have done، لیکن ایک ایسا جرم تھا جو کامن تھا پچھلی ساری امتوں میں، اور معلوم ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پچھلی امتیں جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ سب نبی کی توہین کیا کرتے تھے۔ They used to abuse their prophets، توہین کرتے، اور جیسی توہین کیا ویسا عذاب آیا۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، حوالہ قرآن سے دوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ بمبئی نہیں پوری دنیا میں کوئی ایسا، چاہے وہ نام ہی کا مسلمان کیوں نہ ہو، ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو قرآن کو ضعیف کہہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی سرکشی کون نہیں جانتا؟ جناب نوح نے ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں، مجھے مانو، مجھے پہچانو۔ تو جانتے ہو امت نے کیا جواب دیا؟ کہ اے نوح تم بھی انسان، ہم بھی انسان، تم بھی بشر، ہم بھی بشر، تمہارے پاس بھی دو آنکھ، ہمارے پاس بھی دو آنکھ، تم بھی ماں باپ والے، ہم بھی ماں باپ والے، تم بھی اولاد والے، ہم بھی اولاد والے، تو جیسے ہم ویسے تم، پھر تم نبی کیسے؟ قرآن میں وہ کوٹیشن موجود ہے، انہوں نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، توجہ چاہوں، اے نوح ہم تمہیں ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ ایمانداری سے بتانا توہین ہوئی کہ نہیں؟ زور سے بولنا، اتنا زور سے بولو کہ توہین کرنے والوں کا معدہ خراب ہو جائے۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
توہین ہوئی نا، نبی کو اپنی طرح سمجھا۔ حضرت نوح نے جواباً کیا کیا؟ ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر۔ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی، ہمالیہ ڈوب گیا، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے۔ موقع ملے تو ان بدعقیدوں سے کہو، ان کو بتاؤ کہ جب حضرت نوح کی امت، توجہ، نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر مصطفیٰ کی امت بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو۔ نہ صورت نہ شکل، اور کہتے ہیں نبی ہماری طرح۔ لگتا ہے حضرت نوح کی امت کا انجام بھول گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت کا کیا حال تھا؟ شہوتم من دون النساء پر مصر امت، ایسا امر شنیع، ایسا گناہ کرتی تھی کہ شیطان بھی شرمندہ ہو جائے۔ جناب لوط نے منع کیا مت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، تو امت نے کیا جواب دیا؟ اے لوط، تجھ میں اور تیرے خدا میں ماد اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہا اگر تجھ میں اور تیرے خدا میں دم ہے تو ہم پر آگ برسا دے، ہم یہ کام ماد اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ بتاؤ توہین کیا کہ نہیں؟ بولو نا۔ ایسی آگ برسی خدا کی قسم، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین بھی، کہ آگ کے شعلے جو آسمان سے گرتے تھے وہ اس مادی دور کے 10 آئٹم بم کے برابر۔ آج بھی جا کے دیکھو، جو لوگ جارڈن کے کیپٹل عمان میں اتر کے مصر بائی روڈ جاتے ہیں، زرقا کے مقام سے داہنی طرف مڑیں تو تقریباً 300-400 کلومیٹر کے ریڈیس میں آج بھی زمین کالی ہے، سیاہ ہے۔ 5-6 ہزار سال ہو گئے، اس کے بعد 5-6 ہزار سال ہو گئے، پھر بھی یہ حال ہے۔ جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین۔ کیا تھا؟ زور سے بولو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ توہین کرتے ہیں انہیں سمجھاؤ، گڑبڑ نہ کریں۔ اور سنو، قوم عاد و سمود کا حال کیا تھا؟ پہاڑوں کے اندر مکان یہ لوگ بناتے تھے۔ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ آج بھی اگر دیکھنا ہے تو کبھی آپ اگر مدینہ منورہ جائیں اور وہاں سے شام والا راستہ پکڑیں تو خیبر سے 100 کلومیٹر آگے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے العلا، وہاں پر یہ پہاڑیاں آباد ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس پہاڑوں کے اندر 100 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود کی نشانیاں ہیں۔ حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی امت، اپنے نبیوں کی انہوں نے توہین کی، بار بار توہین کی۔ بلکہ قوم سمود نے تو حضرت صالح کی محبوب اونٹنی کو نقصان پہنچا دیا، صرف اونٹنی کو نقصان پہنچا۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ الى آخر الواقعہ۔ بہت لمبا رکوع ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ کیا حال ہوا تھا قوم کا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ 7 دن اور 8 رات تک قوم عاد پر وہ طوفان برپا رہا اور ہوا کا جھونکا امت کے لوگوں کو ہوا میں اڑا کر زمین پہ ایسا پٹکتا تھا جیسے لگے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی۔ جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین۔ ان بے وقوفوں سے کہو کہ جب حضرت صالح کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے والوں کا یہ عالم تھا تو جنہوں نے مصطفیٰ کے خاندان کو کربلا میں نقصان پہنچایا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، توجہ چاہوں گا۔ اے بیٹا بیٹا رک جا، بالکل دیکھیے گا، ادھر میری طرف دیکھیں۔ قوم بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون بہت سرکشی کر رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے، چلو۔
تو جانتے ہو کچھ تو چلے اور زیادہ تر رک کے کہے یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ توہین کیا کہ نہیں بولو؟ ایسا عذاب آیا کہ وہیں بیٹھے رہ گئے، دریائے نیل نکل گئے اور وہ پار کر گئے جنہوں نے دامن کلیم تھام لیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں وڈالہ اور قرب و جوار کے مسلمانوں کہ وہ عذاب جو معمولی توہین پہ آ جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی برکت دیکھ، نبی نے مکے میں قدم رکھا اور عذاب آنا بند، کوئی عذاب نہیں۔ توہین پہ توہین ہو رہی مگر عذاب آنا بند۔ ایک حامان تھا عذاب آ گیا، ایک شداد تھا عذاب آ گیا، ایک فرعون تھا عذاب آ گیا، ایک نمرود تھا عذاب آ گیا۔ میرے آقا کے مکے میں تو 50 نمرود تھے پھر بھی عذاب نہ آیا، سینکڑوں حامان و شداد تھے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ نبی جب قرآن کی آیتیں سنائیں تو کہے یہ تو کسی شاعر کی شاعری لگتی ہے، جب حضور بھوشیہ کی باتیں بتائیں تو کہیں یہ کسی جوتشی کی جوتشی لگتی ہے، جب میرے آقا چمتکار معجزہ دکھائیں تو کہیں یہ کسی جادوگر کی جادوگری لگتی ہے۔ نبی کی شان میں کردار کشی کی گئی پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پاک بدن پر ناپاک اوجھری پھینکی گئی پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، طائف کی زمین پہ آقا کے سینے علم نشرہ کو رگڑ رگڑ کے لہو لہن کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو شعب ابی طالب میں تقریباً 2.5 سال ہاؤس ارسٹڈ نظر بند رکھا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، مکے میں کھل کے عبادت نہ کرنے دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، میرے آقا کو رات ہجرت کرنا پڑا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، ظالموں نے مدینے میں بھی سکون سے نہ رہنے دیا، بدر و احد خیبر و خندق میں مقابلہ کیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ارے نبی کے ظاہری پردے کے بعد دور صدیقی میں منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، دور فاروقی میں سبائیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، دور عثمانی میں بلوائیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، دور حیدری میں خارجیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، دور حسینی میں یزیدیوں نے سر اٹھایا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، جہمیوں کا فتنہ آیا، قدریوں کا، جبریوں کا، معتزلیوں کا، خلق قرآن کا، مامونیوں کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، شیعت اور رفض و خروج کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، تمام طرح کے نتنے فتنے آتے گئے، خواتنہ کا فتنہ، کرامتہ کا فتنہ، باطنیہ کا فتنہ، نہ جانے کیسے کیسے فرقے، اور سب سے آخر میں تمام فتنوں کی اماں وہابیت و نجدیت، سلفیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ نبی کی کردار کشی لکھ لکھ کر چھاپ چھاپ کر بانٹی جا رہی تھی پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، جو جواب دے اس فضل امام فضل حق خیر آبادی کو ہاتھوں میں بیڑیاں پہننا پڑا پھر بھی عذاب نہیں آیا، حضرت صدر الدین آزردہ کو نظر بند کر دیا دہلی میں پھر بھی عذاب نہیں آیا، مولانا اس مفتی عنایت حسین کو جزیرے انڈومان میں قید خانے میں ڈال دیا پھر بھی عذاب نہ آیا۔ ایک کے بعد ایک فتنے ہیں، شاہ عبد القادر بدایونی نے مورچہ سنبھالا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہا، ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار، ان کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دیا گیا، نبی کو معاذ اللہ یہ تک کہہ دیا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ قربان جاؤ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے، جنہوں نے عشق کا ایسا کوثر و سلسبیل پلایا کہ ادھر ان کے فتنے دھرے کے دھرے رہ گئے، احمد رضا کا قلم چلتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور تاج العلماء، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان رسول اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ ملے جن کا مخرج بھی صحیح نہیں، جو شرک کو سرک کہتے ہیں،
بدعت کو بدت کہتے ہیں، ایسے جاہلوں نے مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ اے قرآن تو بتا، توجہ، Oh Quran, tell us the reality behind it. کیا سچائی ہے؟ کیونکہ پچھلے نبیوں کی امت پر نازل ہونے والے عذاب کی تو نے بڑی داستان بیان کی ہے۔ یہ بتا اب عذاب رکا کیوں؟ اب تک رکا کیوں؟ آتا کیوں نہیں؟ تو بمبئی والوں، توجہ چاہوں گا جملہ خدا کے لیے ضائع نہ ہو، قرآن کی چمکتی دمکتی اور مہکتی آیت نے فیصلہ سنا دیا، اے نبی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو؟ اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود، You are amongst with them. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، میں دھیرے سے کہوں گا لیکن آپ کو زور سے سننا ہے۔ اے محبوب آپ ہٹو تب نہ عذاب ہے، آپ موجود۔ علماء جانتے ہیں یہاں وَأَنْتُم میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے، اللہ ان پر اپنا عذاب کیسے اتارے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب درا حالے کہ آپ موجود، آپ موجود، آپ کی موجودگی میں عذاب کیسے آئے؟ بتانا۔ کم سے کم 1500 سال تو ہو گئے نا، 1-2 سال پلس مائنس، 1-2 سال پلس مائنس 1500 سال ہو گئے نا حضور کے میلاد کو، زور سے بولو، ہو گئے نا؟ پچھلے 1500 سال سے لے کے آج تک عذاب آیا۔ ایسا سنا آپ نے کہ انسان بندر بن گئے، کتا بلی بن گئے، کچھ سنا آپ نے؟ یا ایسی آگ برسی کی سب جل کے سواہا ہو گیا، یعنی بالکل آج تک کالا ہے؟ یا ایسا طوفان آیا کہ ہمالیہ ڈوب گیا، سنا آپ نے؟ نہیں نا، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، ابھی تک نبی زندہ، اور یہ رب کا وعدہ ہے، وعدہ ہے کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود۔ تو ان مردوں سے کہو تم مردہ، تمہارے عقائد مردہ، تمہارے نظریات مردہ، تمہارے خیالات مردہ، تمہاری آئیڈیالوجی مردہ، ہم تو اس زندہ نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ تبھی تو ہمارے زندہ امام نے مچل کر کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ مصطفیٰ، اور زور سے بول دو، ہم یتیم نہیں ہیں، نبی موجود ہے۔ بس تھوڑا سا یار ایفرٹ آپ کو کرنا ہے، باقی تو رحمت والے مصطفیٰ سب سنبھال لیں گے۔ تھوڑا آپ اپنا ایفرٹ دکھاؤ اور جب اچھے مسلمان بن کے ثابت کرو، باقی سارا کام مصطفیٰ کی رحمت للعالمین ہی پہ چھوڑو۔ تھوڑا 10% آپ بڑھو، 100% ادھر سے اضافہ ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ توجہ چاہوں گا، موقع ملے تو ان باطل طاقتوں کو بتا دینا، یہ دجالی اور طاغوتی طاقتوں کو بتا دینا، اور بتانے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے، تو پھر آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بتا دینا جو ہمیں شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تعصب کی عینک لگا کے ہماری توہین کرتے ہیں، ہمیں ٹیرورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ٹیررسٹ سے بتا دینا کہ سن، ڈرانا ہو تو کسی اور کو ڈراؤ، ہمیں نہیں، ہم بے سہارے نہیں ہیں، ہمارے پاؤں کو دھو دھو کے پانی پیو، تب بھی ہمارا قرض ادا نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دینا کہ ہمارا احسان مانو، کیونکہ تم بچے ہوئے ہو، کیونکہ تمہارے بیچ ہم ہیں، اور ہم بچے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ مصطفیٰ۔ ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوتی داستانوں میں۔
اب جو میرے پاس تھوڑا بہت 6-7-8 منٹ ہے، اس میں ایک تصویر کا ایک تیسرا رخ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. اجازت ہے؟ ادھر والے یہ چوچو والے آپ لوگ کی بھی اجازت ہے؟ بھیا راستہ بنائے رہو نا، لوگ آئیں گے لوگ جائیں گے، آپ مجھے دیکھو میں آپ کو دیکھوں، یہی محبت ہے. اور کوئی بولے تو اسے بول کے چپ نہ کراؤ، وعدہ، ورنہ پھر ایک شور کا اضافہ ہوگا. اب جو 6-7 منٹ 8 منٹ میرے ہاتھ میں اس میں ایک تیسرا اور وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، موسٹ سگنیفیکنٹ ٹاپک. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر کی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھو. ولیکن انظر الی الجبل، ہاں دیکھنا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھنا، وہاں میری صفت کی تجلی پڑے گی، وہ دیکھ لینا گویا تو نے مجھے دیکھ لیا. اور آنا تو تیاری سے آنا، میں تمہیں ہدایت کی کتاب دوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان سے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں چلے پہ. یہ چلہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 رات، 40 دن، اسی سے 40 سے چلہ بنا. یہ چلہ کرنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سنت. ہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بھوپال دلی والے، چلہ چلی والے، ان کو چکن چلی سمجھ کے کھا لیا کرو. تھوڑا مسکراؤ یار تاکہ ماحول. یہ بھی چلے پہ جاتے ہیں، 3 دن کا چلہ، 10 دن کا چلہ، 40 دن کا چلہ. یاد رکھنا چلہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، چلہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، جگہیں بری ہوتی ہیں، جگہیں اچھی بری ہوتی ہیں. اگر تم 40 دن کے چلے کے لیے کہ چوچا شریف جاؤ گے تو قلندر بن جاؤ گے، اور ان کے اجتماع میں جاؤ گے تو بندر بن جاؤ گے. حضرت موسیٰ بھی 40 دن کے چلے پہ نکلے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا دیکھ بھائی میں جا رہا ہوں، میں نے اب تک اپنی قوم کو توحید کے رنگ میں رنگا ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ کلمہ ہے، کچھ عبادت کے طریقے بتائے ہیں، بس تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم اسی پہ سب کو گامزن رکھنا. میں جب لوٹوں گا 40 دن کے بعد تو میرے ہاتھ میں الواح ہوں گی، تختیاں ہوں گی تورات کی، اس کی روشنی میں میں بتاؤں گا، پھر اسی پہ عمل کیا جائے گا. لیکن کل حاشا کلا، سنبھالے رکھنا، میں تم پہ بھروسہ کر رہا ہوں. حضرت ہارون کو سمجھایا. ادھر موسیٰ کلیم اللہ گئے، ادھر ابلیس بھی ٹک ٹکی مار کے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہٹیں تو پھر ہم ڈٹیں. اور یہی حال اس کے شاگردوں کا ہے. جب ہم لوگ آتے ہیں تو چھپ جاتے ہیں، اور جیسے ہی جاتے ہیں فوراً برساتی میڈک کی طرح سامنے آ جاتے ہیں. اس نے سامری جادوگر کا روپ دھارن کیا اور امت بنی اسرائیل میں اس نے انٹری ماری. اور ایسی انٹری ماری کہ صرف 40 دن کے اندر within 40 days اس نے پوری امت کو گمراہ کر دیا، مشرک بنا دیا. یعنی وہ امت جو لا الہ الا اللہ پر بلیو رکھتی تھی، یقین رکھتی تھی، وہ شرک کرنے لگی، ایسی چیز کی پوجا کرنے لگی جو پوجا کے لیے نہیں بھوجن کے لیے تھی، اس کی عبادت کرنے لگی. میں تفصیل میں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، میں بہت ہی پارلیمنٹری انداز اختیار کرتا ہوں. بس یوں سمجھو ایسی چیز کی پوجا میں لگ گئی جو اس کا تعلق لذت سے ہے، اس کی عبادت کرنے لگی. 40 دن میں پوری امت بھٹک گئی، گمراہ ہو گئی. توجہ. ادھر موسیٰ کلیم اللہ لوٹے الواح لے کر تورات. فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو جلال میں دیکھا اس امت کو شرک کرتے ہوئے تو حضرت ہارون کا کالر پکڑا، داڑھی پکڑا، اور ایک روایت میں ہے کہ منہ پہ تماچا بھی مارا. حالانکہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا حضرت موسیٰ پہ، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی توہین کفر ہے.
موسیٰ کلیم اللہ نے تماچا مارا مگر کوئی مائی کا لال موسیٰ کلیم اللہ کو کافر نہیں کہہ سکتا. یہی کہو گے نا دونوں بڑے ہیں وہ جانے ان کا رب جانے. یہی حال تو جنگ صفین میں بھی ہے. کیوں بحث کرتے ہو؟ کیوں نہیں مان لیتے دونوں بڑے ہیں وہ جانے ان کا خدا جانے. حق علی کے ساتھ نو ڈاؤٹ مگر تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے کسی کو ذلیل و خوار کرنے کا. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک کہیں بات ادھر سے ادھر نہ چلی جائے. 40 دن میں امت گمراہ ہو گئی. کئے دن میں؟ تو بھیا کہیں 40 دن کے لیے جاؤ تو سوچ سمجھ کے جایا کرو. اچھی جگہ جا رہے ہو یا گڑبڑ جگہ جا رہے ہو؟ بہت خوب سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ تورات کا نور لے کے آ رہے ہیں طور سے اور یہ امت کا حال یہ ہے کہ سب پوجا میں لگ گئی شرک کرنے لگے. اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت اہل سنت والجماعت تم اپنی قسمت پہ ناز کرو یار. جتنا گرو کرو کم. وہ قوم موسیٰ تھی قوم بنی اسرائیل جو 40 دن اپنے نبی سے دور رہے بھٹک گئی گمراہ گئی. اور ذرا دیکھ قوم مصطفیٰ کو امت مصطفیٰ کو کہ 1500 سال ہو گئے مگر ہم میں کوئی غوث بن کے چمکا کوئی خواجہ بن کے چمکا. بس اس رسی کو سنبھالے رکھو مضبوطی سے. بات میری یہاں پر ختم ہو گئی ہے اور اس یقین کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں کہ مسلمانوں اس جلسے کو صرف جلسہ برائے جلسہ نہ سمجھو بلکہ جلسہ برائے مقصد سمجھو. یو بورن تم پیدا ہوئے ہو ایک بے مثال امت کا حصہ بن کر تو کوشش کرو کہ ایسے مسلمان بن کے چلو کہ جب تم بمبئی کی سڑکوں پہ چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 10:30 کا وعدہ تھا 10:30